بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں ہم تذکرہ کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے۔ اس جگہ سے آگے چلے تو یہ لوگ وادی طیہ میں پہنچ گئے۔ وہ ایک بنجر میدان تھا، اس میں سخت گرمی پڑتی تھی، پانی اور سبزے کا نام تک نہیں تھا۔ ایسے میدان میں بھلا کوئی آرام کی زندگی گزار سکتا تھا؟ طیہ کے معنی حیران و پریشان اور سرگرداں ہونے کے۔ بنی اسرائیل جب یہاں پہنچ گئے تو یہاں سے واپس مصر جانے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کو سفر شروع کرتے تو رات بھر چلتے رہتے، صبح ہونے پر خود کو وہیں پاتے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ اس طرح وہ 40 سال تک اس وادی میں گھومتے رہے۔ یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس کی سزا یہ دی گئی کہ 40 سال تک وادی میں چکر کھاتے رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے۔ آخر قوم چلا اٹھی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، آپ نے تو ہمیں مصر کے پختہ مکانوں سے نکال کر اس میدان میں لا کر ڈال دیا ہے، ہم تو یہاں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اس آزادی سے تو وہ غلامی اچھی تھی۔ ان کی بے قراری دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو طرح طرح کے انعامات عطا کر دیے۔ وہاں 12 چشمے جاری کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا کسی پتھر پر مارتے تو وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ اس طرح ہر قبیلے کا ایک چشمہ ہو گیا۔ پھر وہاں ابر کا سایہ بھی ہونے لگا۔ اب شدید دھوپ کی جگہ اس سائے نے لے لی۔ پھر ایک شکایت انہوں نے کھانے کی چیزوں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کر دیا۔ من بنے ہوئے بٹیر کی شکل میں ہوتا تھا اور سلوہ ایک میٹھی کھانے کی چیز تھی۔ یہ دونوں کھانے آسمان سے گرتے اور ان کے آگے ڈھیر لگ جاتے۔ وہ قوم بہت عجیب و غریب تھی۔ روز من و سلوہ کھا کر بھی تنگ آ گئی اور کہنے لگی، ہم ہر روز ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے دعا کریں کہ زمین سے سبزیاں اگائیں۔ ان کا یہ مطالبہ بھی بہت نامعقول تھا۔ اس لیے آپ نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بہتر چیز کے مقابلے میں ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ من و سلوہ جو آسمان سے اترتا تھا اس قوم کو پسند نہ آیا اور پیاز لہسن کا مطالبہ کرنے لگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر محنت کے بغیر اور پیسے خرچ کیے بغیر تمہیں آسمان سے اتری ہوئی روزی اچھی نہیں لگی تو یہاں سے نکل کر دوسرے شہر چلے جاؤ، وہاں محنت کر کے اپنے لیے روزی کما کر کھاؤ، تاکہ تمہیں خود معلوم ہو کہ من و سلوہ اچھا تھا یا لہسن پیاز ککڑی اور گیہوں اچھے ہیں۔ فرعون سے آزادی ملنے کے بعد اور وادی طیہ میں ایک مدت گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، باری تعالیٰ اب مجھے شریعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ کو طور پر آ کر 30 دن گزارو، روزے رکھو، اعتکاف کرو تاکہ تزکیہ نفس ہو جائے، اس کے بعد ہم آپ کو اپنی کتاب تورات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتوں کا اور اضافہ کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن گزارے۔ 10 دن کے اضافے کا سبب علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن مسواک کر لی۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو چونکہ مشک سے زیادہ پسند ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اب 10 روزے اور رکھ کر 40 پورے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ تورات عطا کرنے سے پہلے تزکیہ نفس کے لیے آپ کو 40 روزے رکھنے اور اعتکاف کا حکم ہوا۔ 40 دن بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہوئے۔ آپ اس میں اس قدر میں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کر دیا۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنا جمال دکھا تاکہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ آپ ہوش میں آئے تو عرض کیا، اے باری تعالیٰ، آپ کی ذات پاک ہے،
میں آپ کی خدمت میں معذرت کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ دیدار کی درخواست کر کے میں نے خطا کی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور اب میں جان چکا ہوں کہ دنیا میں آپ کا دیدار انسان کے لیے اپنی ظاہری آنکھوں سے بہت مشکل ہے۔ اس معذرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں کی نسبت ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ بس جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے اسے حاصل کر لیں اور شکر کرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ضروری چیزوں کی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی، اور کہا کہ اے موسیٰ، ان تختیوں یعنی تورات کو پورے عزم کے ساتھ سنبھال کر رکھ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے بہترین احکام پر قائم رہے۔ میں عنقریب تمہیں نافرمانی کرنے والوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے نکل آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ طور پر جانے سے پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا تھا۔ آپ چونکہ قوم کے مزاج سے واقف تھے، اس لیے جاتے ہوئے ان سے فرمایا تھا، تم ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص سامری نامی تھا، وہ منافق تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ گئے تھے کہ وہ 30 دن بعد واپس آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہاں ٹھہرنے کی مدت میں 10 دن کا اضافہ فرما دیا۔ اسرائیلی قوم پہلے ہی بہت جلد باز تھی، آپ کے واپس نہ آنے پر طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ اس قوم میں ایک شخص سامری نام کا تھا، بڑا آدمی مانا جاتا تھا لیکن تھا غلط آدمی۔ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات تھے۔ سامری نے ان لوگوں سے کہا، تم نے یہ زیورات فرعون کے آدمیوں سے لیے تھے، اب وہ سب کے سب غرق ہو چکے ہیں اور زیورات تمہارے پاس رہ گئے۔ یہ زیورات تمہارے لیے حلال نہیں، تم یہ زیورات میرے پاس جمع کرا دو۔ ان لوگوں نے وہ زیورات اس کے پاس جمع کرا دیے۔ اس نے تمام زیورات کو پگھلایا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی لے آیا۔ یہ مٹی اس نے اس وقت جمع کر رکھی تھی جب بنی اسرائیل نے دریائے نیل عبور کیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ یہ شخص اس بات کو جان گیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی خصوصیات رکھ دی۔ سامری نے سونے کو پگھلایا اور وہ مٹی اس میں شامل کر دی، اسے بچھڑے کی شکل دے دی۔ وہ بچھڑا آواز دینے لگا، یعنی اس میں سے گائے کی آواز نکلنے لگی۔ سامری کی یہ حیرت انگیز ایجاد سامنے آئی تو سامری کہنے لگا، یہ خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ خود یہاں آ گئے۔ بنی اسرائیل میں وہ پہلے ہی با اثر آدمی تھا، اب جب اس نے یہ شعبدہ دکھایا تو لوگ اس پر اور زیادہ اعتقاد کرنے لگے، بچڑے کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ سامری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آل فرعون کا قبطی تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یہ ساتھ ہو لیا۔ بہرحال اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ آپ نے ان سے کہا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، سو تم میری راہ پر چلو اور میرا کہنا مانو، سامری کی بات نہ مانو۔ ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جواب دیا، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے ہم تو اس بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ان کی اس ہٹ دھرمی کے باوجود آپ برابر قوم کو سمجھاتے رہے۔ اس پر ان لاکھوں افراد میں سے صرف 12,000 نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی، باقی گمراہی پر ڈٹے رہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے نکل آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حد درجے تکلیف دہ تھی۔ آپ واپس پہنچے، تورات کی تختیاں ایک طرف رکھ دیں
اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں، سو تم دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالم لوگوں میں شریک نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہارون، جب تو نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے تو تجھے میرے حکم کی پیروی کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یعنی میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا اور حکم دے کر گیا تھا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا، پھر تم نے ان کی اصلاح کیوں نہ کی؟ بچڑے کو پوجنے والے ان لوگوں کا مقابلہ کیوں نہ کیا؟ آپ کو ان پر اس قدر غصہ آیا کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچے۔ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں جائے بھائی، تو میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ سر کے بال پکڑ۔ میں اس بات سے ڈرا کہ تو یوں نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور تو نے میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی کوتاہی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف آئے، اس سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے کیوں یہ حرکت کی؟ بچڑا کیوں بنایا؟ جواب میں سامری بولا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں اس فرشتے کے قدموں کے نشانات ایک مٹھی مٹی کی بھری، پھر میں نے وہ مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی۔ اس کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، چل دور ہو، تیری سزا اس زندگی میں یہ ہے کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اور تیرے لیے ایک وعدہ مقرر ہے جس کا تجھ سے خلاف نہیں کیا جائے گا، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو جمع بیٹھا ہے، ہم اسے جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ بنی اسرائیل سے اچھوتوں کی طرح الگ تھلگ اور دور رہتا۔ اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے ملتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا۔ لوگ اس سے دور بھاگنے لگے، اس سے نفرت کرنے لگے، وہ آبادی سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بنائے ہوئے بچڑے کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ یہ سب باتیں بنی اسرائیل کے سامنے ہوئی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو بے شک ہم بڑے نقصان میں رہیں گے۔ سامری سے فارغ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، باری تعالیٰ، میری قوم سامری کی باتوں میں آ کر شرک میں مبتلا ہو گئی، اب اس کی توبہ کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قوم کی توبہ کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے اس جرم کی سزا میں قتل ہوں تاکہ انہیں اس گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے، اور دوسرے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، اور دوسری یہ کہ ہر مجرم کو اس کا قریبی رشتہ دار قتل کرے۔ بنی اسرائیل کو اللہ کے اس فیصلے کے آگے جھکنا پڑا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہزاروں لوگوں کی گردنیں اڑائی گئیں۔ بے گناہ رشتہ داروں نے اپنے گنہگار رشتہ داروں کو قتل کیا۔ جب قتل شروع کیا گیا، اس وقت ان لوگوں پر ابر آیا، آندھی سے تاریکی چھا گئی۔ جب تقریباً 70,000 آدمی قتل کیے جا چکے، اس وقت تاریکی مٹ گئی اور روشنی ہو گئی۔ اس وقت قتل کے رکنے کا حکم ہوا۔ جو قتل ہو گئے تھے اور جو رہ گئے تھے، ان سب کی توبہ کے قبول ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم خدا کا شکر ادا کرو، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اب تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تورات مجھے عطا کی ہے، اس کی ہدایت پر عمل کرو۔ وہ قوم بھی بہت عجیب غریب قوم تھی، کہنے لگی، اے موسیٰ، ہم تمہاری یہ بات کیسے مان لیں کہ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ گویا ایک نبی کی بات کے سچا ہونے میں انہیں شک تھا۔ ایسے لوگوں کا ایمان بھی کیا؟ اس سے بڑھ کر انہوں نے کہا، ہم یہ بات کس طرح مان لیں کہ یہ کلام واقعی اللہ تعالیٰ کا ہے؟ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ انہیں اطمینان دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
تو ارشاد ہوا آپ اس قوم کے 70 آدمیوں کو طور پر لے آئیں، ہم خود انہیں اپنا کلام سنا دیں گے، اس سے انہیں یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب سے 70 آدمی منتخب کیے اور کوہ طور پر لے گئے۔ وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ جب یہ بات بھی پوری ہو گئی تو اب وہ کہنے لگے ہمیں کیا معلوم یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہے یا کسی اور کی، ہم تو جب یقین کریں گے جب صاف طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ ہٹ دھرمی تھا، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ ان کے نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے بجلی کی کڑک آئی، اس سے یہ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر گئے، زہر میں مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بہت صدمہ ہوا۔ ایک تو یہ آپ کی قوم کے منتخب لوگ تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام اس بات سے پریشان ہو گئے کہ اب اپنی قوم کے پاس جا کر کیا کہیں گے۔ وہ تو الزام لگا دیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہیں لے جا کر قتل کرا دیا، لہٰذا وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے پروردگار، میں جانتا ہوں اس واقعے سے آپ کا مقصد انہیں ہلاک کرنا نہیں ہے، ان کی گستاخی کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کر اٹھایا تاکہ تم احسان جانو۔ ان 70 آدمیوں نے واپس آ کر ساری تفصیل سنا دی، اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کہ توریت اللہ کی کتاب ہے بالکل درست ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہم نے بھی غیبی آواز سنی تھی۔ ان حضرات کی تصدیق کے بعد چاہے تو یہ تھا کہ سب لوگ توریت کے احکامات پر عمل شروع کر دیتے، مگر انہوں نے اب بھی بہانے بنانے شروع کر دیے۔ کبھی کہتے توریت کے احکامات بہت سخت ہیں، ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور کبھی کہتے ہمارے ان 70 آدمیوں کے طور سے واپس لوٹتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم سے یہ عمل ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو سکے تو نہ کرنا۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان باندھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ان باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو صاحبان کی طرح ان کے سر پر لا کھڑا کیا اور حکم دیا جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پورے عزم کے ساتھ اور قوت سے قبول کرو۔ پہاڑ کو اپنے سروں پر دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے اور سجدوں میں گر کر توبہ کرنے لگے۔ وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں پہاڑ ان پر گر نہ جائے اور وہ اس کے نیچے دب کر مر نہ جائیں۔ اب ان لوگوں سے عہد لیا گیا، لیکن پہاڑ کے سروں پر سے ہٹا دیے جانے کے بعد وہ پھر عہد سے پھر گئے۔ اس عہد شکنی کی سزا کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کے باوجود ایک بار پھر ان پر اپنا فضل فرمایا، اس قدر بڑی گستاخی پر بھی پکڑ نہیں فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا وہ قوم عمالقہ سے جہاد کریں اور اپنا وطن ان سے واپس لیں۔ قوم عمالقہ ان کے آبائی وطن پر قابض ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دی ہے، اور پیٹھ دکھا کر واپس مت جاؤ ورنہ سخت نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ آگے بڑھو اور قوم عمالقہ سے جنگ کر کے اپنا آبائی ملک واپس لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تمہاری کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس عجیب ترین قوم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی نہ مانا اور کہنے لگے اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو وہاں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ ان میں خدا سے ڈرنے والے بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے باقی لوگوں کو سمجھایا اور یوں کہا تم ان لوگوں پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ گے تو یقین مانو تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اب ان لوگوں نے طے کیا کہ حملہ کرنے سے پہلے 12 آدمی ادھر بھیجے جائیں جو اس قوم عمالقہ کا جائزہ لے کر رپورٹ دیں۔ ان 12 میں سے 2 ایسے خدا ترس آدمی تھے کہ انہوں نے عمالقہ پر چڑھائی کرنے کا مشورہ دیا۔ ان دونوں کے نام یوشع بن نون اور کالب بن یوکنہ تھے۔ ان میں سے یوشع بن نون بعد میں نبی ہوئے۔ ان دونوں نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہا تم لوگ ہمت کر کے پھاٹک تک تو چلو،
پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ تکلف دہ جواب دیا، کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم اس سرزمین میں کہیں داخل نہیں ہوں گے۔ اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ یہ جواب حد درجے بے ادبی کا جواب تھا۔ اندازہ لگائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی۔ آپ نے درد بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب میں سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو آپ کی اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اب وہ مقدس سرزمین ان پر 40 سال کے لیے روک دی گئی ہے۔ یہ زمین کے ایک خاص حصے میں سر مارتے پھریں گے، سوائے موسیٰ آپ اس نافرمان قوم کے حال پر رنج نہ کر۔ اس طرح اس قوم کو حکم عدولی کی سزا کے طور پر 40 سال کے لیے وادی طیہ میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس میدان سے باہر نکلنے کے لیے پوری رات گھومتے رہتے، مگر کولو کے بیل کی طرح وہیں رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر نبی تھے یا نہیں۔ بعض علماء نے آپ کو نبی مانا ہے۔ اس کا آگے چل کے ذکر ہوگا اپنی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔